بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ اسم کے آخر میں واو ہو اور اس کا ما قبل حرف مضموم ہو تو واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہوا ضمیر میں جاری کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ اس میں بھی تو آخر میں واو ہے اور واو کا ما قبل حرف ہا ہے جو کہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر ضمہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا میں حروف کی مقدار یعنی تعداد کم ہے، کیونکہ ہوا میں 2 حروف ہیں، جبکہ ایک معیاری کلمے کے لیے حروف کی تعداد 3 ہونی چاہیے، اس لیے کہ پہلے حرف سے ابتدا ہو پڑھنے کی، تیسرے حرف پر اگر وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکیں، اور جو درمیان والا حرف ہے وہ پہلے اور تیسرے حرف کو ملانے کے لیے ہو۔ جبکہ ہوا میں تو حروف ہی 2 ہیں، ہا اور واو۔ اگر واو کو بھی حذف کر دیں تو باقی ایک حرف جا بچے گا، اس لیے ہوا کی واو کو حذف نہیں کیا جاتا۔ پھر سوال ہوا کہ ہوا کے واو کو حذف کرنے کی کوئی صورت ہے آپ کے پاس؟ ہم نے جواب دیا کہ جی ہاں، بالکل ہے۔ جب ہوا کسی حرف یا اسم یا فعل سے مل جائے اور ہوا کے حروف کی تعداد 3 یا 3 سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی واو کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے ہوا سے پہلے اگر لام حرف جار آ جائے تو ہوا پہلے لہوا بنے گا، پھر جب واو حذف ہوگی تو یہ لہو بن جائے گا۔ اسی طرح اگر فی حرف جار آ جائے تو ہوا پہلے فی ہوا بنے گا، پھر جب واو کو حذف کریں گے تو یہ فی ہی بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی اسم جیسے لفظ غلام آ جائے تو ہوا پہلے غلامو ہوا بنے گا، پھر جب واو کو حذف کریں گے تو یہ غلامو ہو بن جائے گا۔ یوں ہی کوئی فعل آ جائے ہوا سے پہلے، جیسے ضربا، تو ہوا پہلے ضربا ہوا بنے گا، پھر جب واو حذف ہوگی تو یہ ضربا ہو بن جائے گا۔ اچھا جی، ہوا کی واو کو حذف کرنے کے بعد اگر ہا سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو یا ہا سے پہلے یا ساکن ہو تو ہا کو کسرہ دیا جاتا ہے تاکہ کسرہ سے ضمہ کی طرف خروج لازم نہ آئے، یعنی کسرہ کے بعد ضمہ نہ پڑھنا پڑے، کیونکہ عرب کسرہ کے فوراً بعد ضمہ پڑھنے کو معیوب اور ثقیل سمجھتے ہیں۔ تو جیسے فی غلام ہی میں ہا سے پہلے میم پر کسرہ ہے تو اس کی وجہ سے ہا کو بھی کسرہ دیا، ورنہ اصل میں یہ فی غلامی ہوا تھا، پھر جب واو کو حذف کیا تو یہ فی غلامی ہو گیا۔ اب میم کے نیچے کسرہ تھا اور ہا کے اوپر ضمہ تھا، تو کسرہ سے ضمہ کی طرف خروج ہو رہا تھا، اس لیے ہا کو بھی کسرہ دیا تو یہ فی غلامی ہی ہو گیا۔ اسی طرح فی ہی میں ہا کو کسرہ دیا کیونکہ یہ اصل میں فی ہوا تھا، پھر جب واو کو حذف کیا تو پھر یہ فی ہو گیا۔ اب یا چونکہ تقدیراً کسرہ ہے اور ہا پر ضمہ تھا تو کسرہ تقدیری سے ضمہ کی طرف خروج لازم آ رہا تھا، اس لیے ہا کو بھی کسرہ دے دیا تو یہ فی ہو سے فی ہی ہو گیا۔ مؤنث کی ضمیر ہیا سے پہلے اگر کوئی حرف یا اسم یا فعل آ جائے تو ہیا کی ہا کے کسرہ کو فتح سے بدل کر یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے تخفیف کی وجہ سے۔ جیسے ہیا ضمیر سے پہلے اگر لام حرف جار آ جائے تو یہ پہلے لاہیا بنے گا، پھر ہا کو فتحہ دیں گے تو یہ لاحیا بنے گا، پھر فتح کی مناسبت سے یا کو الف سے بدلیں گے تو یہ لہا بن جائے گا۔ یوں ہی غلام ہیا، یعنی ہیا سے پہلے اگر کوئی اسم آ جائے جیسے غلام تو یہ غلام ہیا بنے گا، پھر ہیا کی جو ہا ہے اس کو فتح سے بدلیں گے تو یہ غلام حیا بنے گا، پھر اس فتح کی مناسبت سے
یا الف سے بدلے گا تو یہ غلامو ہا بن جائے گا۔ یوں ہی ہیا سے پہلے اگر ضربہ فعل آ جائے تو پہلے یہ ضربہ حیا بنے گا، پھر یا الف سے بدلے گا فتح کی مناسبت سے تو یہ ضربہ ہا بن جائے گا۔ اور ہیا کی یا کو الف سے بدلنے پر دلیل یا غلاما اور یا باداتو کے الفاظ ہیں، جو کہ اصل میں یا غلامیہ اور یا بادیتو تھے۔ پھر پہلے یا کے ماقبل کو فتحہ دیا تو یا غلامیہ اور یا بادیتو ہوئے، پھر یا فتح کی وجہ سے الف سے بدل گئی تو یہ یا غلاما اور یا باداتو ہو گئے۔ ہیا کی تثنیہ الف لگا کر ہیا بنی، پھر یا کو میم سے بدلا تاکہ فتحہ جو کہ ضعیف یعنی کمزور حرکت ہے وہ ضعیف حرف یعنی یا پر نہ آئے، کیونکہ یا بھی حرف علت ہے، تو یا کو میم سے بدل دیا تاکہ ضعیف حرکت قوی حرف کے اوپر آ جائے، تو یہ ہما ہو گیا۔ پھر جب یا کو میم سے بدلا تو میم چونکہ حرف شفوی ہے تو شفوی کی مناسبت سے ہا کے کسرہ کو بھی شفوی حرکت یعنی دمہ سے بدل دیا تو یہ ہما سے ہما ہو گیا، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ شفوی حرکت شفوی حرف کے مناسب ہو جائے، تو یوں ہیا سے تثنیہ کی ضمیر ہما بن گئی۔ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہنہ اصل میں ہمنہ تھی، کیونکہ واحد ہیا تھی، پھر تثنیہ ہما بنی جو کہ ابھی ہم نے پڑھی، پھر جمع میں نون لگا کر ہمنہ ضمیر بنی، پھر میم مخرج میں نون کے قریب تھی تو میم کو نون سے بدل دیا اور پھر ادغام کیا تو یہ ہنہ ضمیر بن گئی۔ انداز بیاں اگرچہ کہ مشکل ہے مگر شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایک ایک لفظ لکھتا ہوں میں ویڈیو بنانے کے لیے۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ولا یحذف واو ہوا، اور حذف نہیں کیا جاتا ہوا کی واو کو، لقلت حروفہ، اس کے یعنی ہوا کے حروف کے قلیل ہونے کی وجہ سے، من القدر الصالح، معیاری مقدار سے، صالح منع معیاری، ویحذف واو ہوا، اور ہوا کی واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اذا تعانک وانضم بشیء آخر، جب وہ معانقہ کر لے اور مل جائے، معانقہ کرنا اور وانضم ملنا ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی ہوا ضمیر مل جائے بشیء آخر، کسی دوسری شے سے۔ اب دوسری شے سے مراد حرف بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو تقریر میں بیان کیا۔ جب ہوا کسی دوسری شے سے مل جائے تو اس کی واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، لحصول کثرت الحروف، حروف کی کثرت کے حاصل ہونے کی وجہ سے، بالمعانقۃ، ملنے کے سبب، معانقہ معنی ملنے کے سبب، مع وقوع الواو علی الطرف، باوجود واو کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی واو کنارے پر بھی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا کے حروف کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے ہوا کی واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ فبقی الہاء مضموما علی حالہ، تو ہا باقی بچ جاتی ہے مضموم اپنی حالت پر، یعنی ہا کے اوپر چونکہ دمہ ہوتا ہے اس لیے وہ مضموم ہونے کی حالت میں باقی رہ جاتی ہے۔ نحو جیسے لہو، یعنی لہو اصل میں لہوا تھا اور لہوا سے پہلے یہ ہوا ضمیر تھی، پھر جب لام حرف جار اس کے اوپر آیا تو یہ لہوا ہوا، پھر واو آخر میں تھی اور اس کا ماقبل ہا مضموم تھا اس لیے واو کو حذف کیا تو
ہا کے اوپر دمہ اپنی حالت پر باقی رہا اور یہ لہو بن گیا۔ وَتُكْسَرُ اور کسرہ دیا جاتا ہے، یعنی لہو کی ہو ضمیر جو ہے اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، اذا کان ما قبلہ مکسوراً او یاء ساکنۃ، جب ہو اس سے قبل یعنی اس ہا سے قبل مکسور حرف یا ساکنہ، حتیٰ تاکہ لا یلزم الخروج لازم نہ آئے خروج من الکسرۃ الی الضمۃ کسرہ سے دمہ کی طرف، نحو جیسے فی غلامہ و فیہ، جیسے غلامہ اور فیہ میں، وتجعل یاء ہی الفاً اور بنا دیا جاتا ہے ہیا کی یا کو الف، کما تجعل فی یا غلامیہ یا غلامہ و فی یا بادیۃ یا بادات، جیسے یا غلامیہ میں یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے یعنی یا غلامہ کر دیا جاتا ہے، اور جیسے یا بادیاتو میں یا کو الف سے بدل کر یا باداتو کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہیا ضمیر کی یا کو بھی الف سے بدل دیا جاتا ہے، کب کہ جب اس کے ساتھ کوئی حرف فعل یا اسم مل جائے، جیسا کہ ہم نے آپ کو تقریر میں بیان کیا۔ وَتُجْعَلُ الْيَاءُ مِيمًا فِي التَّثْنِيَةِ اور یا کو بنا دیا جاتا ہے میم تثنیہ میں، یعنی جو تثنیہ کا صیغہ ہے ہیا، اس میں یا کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، کیوں؟ حتیٰ تاکہ لا یقع الفتحۃ واقع نہ ہو فتحہ علی الیاء الضعیف مع ضعفها، کمزور یا پر باوجود اس کے ضعف کے، اس کے یعنی فتحہ کے ضعف کے، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتحہ ضعیف حرکت ہے اور یا حرف علت بھی ضعیف ہے، تو ضعیف حرکت ضعیف حرف پر آ جاتی تو مزید یہ ضعف پیدا ہو جاتا، اس لیے یا کو میم سے بدلا تاکہ حرکت اگرچہ کہ ضعیف ہو مگر قوی حرف پر آنے کی وجہ سے قوی ہو جائے۔ وَشُدِّدَ نُونُهُنَّ اور ہنہ کے نون کو تشدید دی گئی، لما مر فی ضربتن اس وجہ سے کہ جو وجہ ضربتن میں گزری، اور ضربتن میں کیا وجہ گزری وہ ہم آپ کو تقریر میں بیان کر چکے ہیں کہ ہنہ اصل میں ہمنا تھی، پھر میم کو نون سے بدلا تو یہ ہنہ ہو گئی، پھر ادغام کیا تو یہ ہنہ ہو گئی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک دفعہ ضرور پورا چینل پر سنا کریں، بھلے نہ بھی سنیں، آواز کو بند کر دیں، لیکن ایک دفعہ ویڈیو کو پورا ضرور چلایا کریں، کیونکہ آپ ویڈیو کو اگر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور چلاتے نہیں ہیں تو اس سے ویڈیو کی ریٹنگ نیچے جاتی ہے، اسے واچ ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پھر میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں مراح الارواح کی مزید ویڈیوز بناؤں، لہٰذا جب یہ ویڈیو آپ کو ملے تو اسے ایک دفعہ کم سے کم ضرور چلا لیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔